اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں تمام احباب، تمام ناظرین، تمام سامعین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام کے مسائل کا حامی و ناصر ہو، تمام کی مشکلات دور کرے، گھروں میں خوش و خرم رکھے، اور جہاں کہیں بھی ہوں، جس زندگی کے شعبے سے وابستہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی ضرورت کا خود کفیل ہو اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل فرمائے۔ معزز سامعین، آج ہر بندہ حیران و پریشان نظر آ رہا ہے، کبھی اولاد کی فکر میں، کبھی بیوی بچوں کی فکر میں، کبھی مکان کی فکر میں، اور کبھی دولت کی فکر میں، کبھی بچوں کے اسکول کی فیسوں کے بارے میں حیران اور پریشان نظر آتا ہے، اور کبھی بیوی کے اخراجات، اور کبھی گھر کے راشن، اور کبھی بجلی کے بل، اور کبھی ادھر ادھر کی ضروریات، باہر کے اخراجات مکمل کرنے سے قاصر نظر آتا جا رہا ہے۔ معزز سامعین، اس پرفتن دور اور غربت کے ماحول میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ آئے، راز و نیاز کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، لیکن الٹا انسان دنیا کے اندر مست ہوتا جا رہا ہے، دنیاوی تفکرات اور دنیا کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کرنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی ناقص خیالی ہے، یہ انسان کی صرف سوچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے مسائل کا حل کلام پاک میں رکھا ہے، قرآن مجید میں رکھا ہے۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ کے قریب آئے گا تو قرآنی انوارات سے بھی معمر ہوگا، اور نماز کی برکات سے بھی آباد و شاد رہے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوگا، اور قرآن کا پڑھنا بھی نصیب ہوگا، اور قرآن کے ذریعے سے اپنے مسائل کا حل کرنا بھی اس کے نصیب ہو جائے گا۔ معزز سامعین، یہ وظیفہ میں آپ کے خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ جمعرات کے دن کا ہے۔ جمعرات کا دن بابرکت دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو خاص ایک فضیلت اور ایک یعنی باقی دنوں سے ایک نمایاں کیا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ جمعرات کے دن فوت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ معزز سامعین، اگر کسی کو رزق کی تنگی ہو، یقیناً ہر دوسرا بندہ حیران پریشان نظر آتا ہے، کسی کو کاروبار نہیں ملتا، کسی کا کام اچھا نہیں لگتا، اور ہر انسان کو ضرورت ہے، کسی کی مکان کا مسئلہ ہے، کسی کی دکان کا مسئلہ ہے۔ تو میں جو آپ کے سامنے وظیفہ پیش کرنے والا ہوں، یہ وظیفہ دکان کے اندر برکات کا بھی ہے، اور خرید و فروخت والی منڈی جہاں پہ یہ چیزیں بکتی ہیں، جہاں جنرل سٹور ہو، جہاں چوک ہو، جہاں آپ کی کھوکھا دکان ہو، جہاں آپ کی دکان کا پھٹا ہو، وہاں پر انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو جس ترتیب سے میں بتاؤں گا کرو گے تو دکان آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا، اور گھر کے اندر برکات زیادہ ہو جائیں گی، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا، بشرطے کہ انسان اخلاص کے ساتھ کرے اور عقیدت کے ساتھ کرے، قرآن کے الفاظ کے اوپر عمل کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کرے، تو یہ ساری برکات، سارے انوارات، ساری نعمتیں، دولتیں نصیب ہو جائیں گی۔ معزز سامعین، جمعرات کے دن انسان باوضو ہو کر کسی طالع مند آدمی، کسی خوش قسمت، خوش بخت، نیک، صالح، بزرگ آدمی کے کرتے کے ٹکڑے پر، اس آدمی کے کرتے کے ایک ٹکڑے پر اس آیت کریمہ کو لکھے، اور دکان یا مکان یا خرید و فروخت والی جگہ کے اوپر لٹکا دے، تو انشاءاللہ العزیز خوب آمدنی ہوگی، خوب خیر و برکت ہوگی۔ آج دکاندار بھی پریشان نظر آتا ہے، اور خرید و فروخت کرنے والا چوک پر بیٹھا آدمی بھی پریشان نظر آتا ہے کہ گاہک نہیں آتے، پیسے نہیں بنتے، ہم حیران و پریشان ہیں، کیا کریں، سودے بک نہیں رہے۔ انشاءاللہ العزیز خوب آمدنی بھی ہوگی، تو اس قرآنی برکت کی وجہ سے گاہک بھی زیادہ آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکتیں بھی عطا فرما دیں گے، غیب سے رزق کے خزانے بھی کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے،
قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ پارہ نمبر 30 ہے اور آیت نمبر 163 آیت نمبر ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ پارہ نمبر 3 ہے۔ تو 3 پارے کی یہ آیت انسان لکھ کر کسی نیک آدمی کے کرتے کے اوپر اپنی دکان یا مکان یا خرید و فروخت والی جگہ کے اوپر لٹکا دے تو انشاءاللہ دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ آیت پھر سن لیں، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت نازل فرمائیں گے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔